الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيام يوم ألقاك فيه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن انقيد انقاد وإن أنيق على صخرة فقد أناق. وقال عليه الصلاة والسلام الناس كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا. اسٹیج پر رونق افروز ہمارے محسن و مربی و استاذ و شیخ الحاج مولانا و مفتی قاری جناب عبدالوارث صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے اجازت لیتے ہوئے اور اس مجلس کے روح رواں اس اجتماع کے اصل محرک جناب الحاج انجینئر جاوید رشید صاحب سے دعا لیتے ہوئے آپ تمام احباب و رفقا کے سامنے چند باتیں تذکرے کے لیے یاد دہانی کے لیے آیا ہوں. الحمدللہ کافی دیر سے آپ حضرات دین کی اہم اور قیمتی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں سن رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو بے حد قبول فرمائے. میرے دوستو بھائیو بزرگوں، نہ یہ کوئی بڑا جلسہ ہے کہ دھواں دھار لچھے دار جو چیز مروجہ ہے تقریر کی جائے اور واہ واہی لوٹ لی جائے، اور نہ یہ کوئی بہت بڑا اجتماع ہے کہ جہاں ہمارے اکابر بڑی نپی تلی بات کہتے ہیں. میرے دوستو، یہ ایک ترغیبی محنت کی مجلس ہے کہ جس میں کچھ باتیں ترغیب و ترہیب، شوق اور ولولہ دلانے کی عوام الناس کے سامنے رکھی جائے. وہ اس مناسبت سے کہ ابھی جو پوری دنیا میں ایک عجیب و غریب
ہوا چلی، سچائی اللہ کو معلوم. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ ایک اکیلا ایکتا، سب کا مالک، سب کا داتا، وہ خیر، وہ سب پر میرا دھار، نہ کوئی اس کا ہمسر، نہ کوئی اس کا پارٹنر. وہ حی لا یموت، وہ قیوم ہے، ساری چیزوں کا مالک وہ خدا ہے. صحت، بیماری اس اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی اور چیز میں نہیں. جب جس کو چاہے بیمار کر دے، جب جس کو چاہے شفا دے دے. موت کے منہ سے نکالنے والی وہ ایک اکیلا اللہ کی ذات ہے. وہ کن فیکون کے درمیان ہے، امرہ بین الکافی والنون ہے. اس کا معاملہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون ہے. جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، ہو جاتی ہے. وہ کسی کا محتاج نہیں. وہ علی کل شیء قدیر ہے. ساری دنیا اس کی ہتھیلی میں ایسے ہے جیسے کہ ہم اپنے ہتھیلی کی چیزوں کو دیکھتے ہیں. ساری دنیا اس کی نظر میں ایسے ہے، کوئی اس سے باہر نہیں ہے. وہ سب سے بے نیاز ہے. ہماری ذات کا اور ایک ایمان والے کا یقین اس اللہ پر ہے کہ وہ جو کرے گا وہی ہوگا. لیکن جب کسی چیز کا رواج ہوتا ہے، معاشرے میں چلن ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں تم چلو ادھر کو، ہوا ہو جدھر کو. عجیب بات ہے. تو آپ کہیں گے کہ بات صحیح ہے، لیکن نہیں، مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جو بول دے اس کے پیچھے ہو جاؤ. ہمارے معزز علماء کرام، اور میں آپ کو بتا دوں، اس وقت ہندوستان کی مایا ناز جو ہستیاں سرزمین پر حیات ہے، ہماری اور آپ کی خوش قسمتی کہ ان گینے چنے لوگوں میں سے ایک شخصیت ہمارے آپ کے درمیان ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ کس صلاحیت کے مالک اور اس کے علم میں کتنا عمق اور گہرائی ہے اور کتنی دور سے بات کو پکڑتے ہیں. میرے دوستو، بھائی بزرگوں، دنیا جانتی ہے، علم والے جانتے ہیں. اللہ نے جس کو پرکھ کی آنکھیں دی ہے وہ پرکھتے ہیں. میرے دوستو، اور بھی علماء کرام ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ قرآن شاہد ہے. قرآن کہتا ہے مت چلو ادھر کو، ہوا ہو جدھر کو. قرآن کہتا ہے اذا جاءکم، جب تمہارے پاس کوئی آئے، بنبأٍ، کوئی خبر لے کر، کوئی بات لے کر، کوئی پوریا لے کر، کوئی اڑاتی ہوائی فائر لے کر، تو اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ. فتبینوا، چھان پھٹک کرو، تحقیق کرو. اس لیے ایک آدمی آ کر تم سے کوئی غلط بیانی کیا اور تم نے دوسروں کو بتا دیا، اگر وہ غلط بات ہے تو جھوٹ کے پھیلانے کا جتنا گناہ اس کو ملے گا اتنا گناہ تجھے بھی ملے گا. دیکھا موبائل میں ٹاٹا بائی بائی کر دیا فائر، دیکھا یوٹیوب میں اڑا دی پورے محلے میں ہوا، دیکھا فیس بک واٹس ایپ میں کوئی چیز اور پھیلا دیا پورے عالم میں.
ارے کمبختو، تمہیں قرآن منع کرتا ہے، تمہیں اللہ کے نبی کی حدیث منع کرتی ہے، صحابہ کے دستور منع کرتے ہیں، علماء کرام کے فیصلے منع کرتے ہیں، تم کدھر جا رہے ہو؟ فتبینوا، تحقیق کر، ریسرچ کر، ڈھونڈ اس کے علامات کو، ثابت کر کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ یہ نہیں کہ جو سنا پھیلا دیا، بہت بڑا جھوٹ کا گناہ ہوگا۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، اگر تم جھوٹے خدا کی رجسٹر میں ثابت ہوئے تو تجھے بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا، ہلاک ہو جائے گا۔ پھر تم کہتے ہو مفتی صاحب ایسا ہے نا، دیکھیں نا بہت دعا کرتے ہیں اللہ سنوے نہ کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ خدا کہتا ہے ادعونی، مانگ مجھ سے، فریاد کر مجھ سے، ریکویسٹ اپلیکیشن لگا میرے دفتر میں، استجب لکم، میں سائن کروں گا، میں لکھوں گا، میں قبول کروں گا، میں دوں گا، میں پاس کروں گا، تیرا بل پاس ہو کے رہے گا۔ قرآن ہمیں یہ کہے اور ہم کہتے ہیں کہ سنوے نہیں کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ادعونی استجب لکم، تو مانگ میں دوں گا، یہ خدا کہتا ہے۔ پتہ چلا، ایک ایگزامپل دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں۔ ہینڈ پمپ سے پانی چلا رہے ہیں یا نل کا پانی کھول دیا، اگر بالٹی ڈول گیلر صحیح ہے تو پانی جمع رہے گا۔ پانی آپ کھول دیے لیکن وہ بالٹی چھید ہے، چھلنی ہے، بھنگا ہے، ٹوٹا ہے، پانی گر تو رہا ہے لیکن بہہ جا رہا ہے، تو پانی گرے گا، بہہ جائے گا۔ اب یہ کہے کوئی کہ پانی ہی نہیں آ رہا ہے تو غلط ہے، پانی آ رہا ہے لیکن بالٹی میں جو چھید ہے اس چھید سے پاس ہو جا رہا ہے۔ ہم دعائیں تو اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ اللہ نہیں سنتا۔ رے کیسے نہیں سنے گا؟ وہ تو سمیع ہے، وہ تو بصیر ہے، وہ تو خبیر ہے، وہ تو شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ تو بال سے باریک، ذرے سے بھی چھوٹا، جو ہمیں نہیں دکھتا، سب کو جانتا ہے، سب کی خبر رکھتا ہے۔ بھلا ہماری کیسے نہیں سنے گا؟ سب کی سنتا ہے، لیکن تمہارے اعمال نے اسے چھید کر دیا ہے، اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ ناراض ہے۔ سنتا تو ہے، پہلے اس کو ٹھیک کر، پھر دیکھ کہ کیوں قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو کسی بھی بات کو پھیلاؤ مت جب تک کہ اس کی سرچنگ رپورٹ ثبوتوں کے ساتھ نہ آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے غلط بات کو سننے اور اس کو پھیلانے سے۔ ایک بات میں نے رکھ دی کہ ابھی جو ماحول ہے اس کی نحوست، خدا اللہ حفاظت کرے، امت مسلمہ پر اتنی سخت پڑی ہے کہ اس کا خمیازہ برسہا برس تک پورے نہیں ہو سکتے۔ چہ جائے کہ امت مسلمہ غفلت کی نیند سو رہی ہے، جس کو بیدار بنایا گیا، جس کو جاگا ہوا بنایا، مستعد تیار بنایا، چست چالاک بنایا، ہوشیار سمجھدار بنایا، وہ سو رہا ہے، تو اور کیا ہوگا؟ تو میرے دوستو بھائی بزرگوں، سارے اعمال کے جنازے نکل گئے۔ ایسا لگتا ہے، اکابر سے میں نے سنا کہ اللہ روٹھ گیا ہے، اللہ روٹھ گیا ہے، اللہ ناراض ہے، اس لیے حالات ہیں۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ جب کبھی ایمان والوں پر حالات آتے ہیں تو بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اپنے کیے ہوئے اعمال کے وہ
سزا ہوتے ہیں، وہ بدلہ ہوتے ہیں۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو اللہ کے فیصلے اچھے ہوں گے۔ دین کے کسی بھی کام میں رکاوٹ کا آنا یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالات ہیں۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، دعوت و تبلیغ کے شعبے، تعلیم و تعلم کے شعبے، دین کے جتنے شعبے تھے، ہر شعبے کو اس کی وجہ سے نقصان پہنچا، اور یہ نقصان سراسر اسلام کو نقصان پہنچا، یہ سراسر نقصان اسلامی اعمال کو پہنچا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج گاؤں کے گاؤں، محلے کے محلے وہ اعمال سے دور ہو گئے۔ اسی لیے ضرورت ہے کہ پھر سے ہم اپنے اعمال کو پکڑیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری فلاح و بہبود چھپی ہوئی ہے۔ اس لیے اس محنت کی ہمیں ہر وقت ضرورت ہے، بلکہ پہلے سے بھی اور زیادہ تیز کرنے کی، پہلے سے بھی زیادہ اور لگن لگانے کی، پہلے سے بھی زیادہ اپنے وقت لگانے کی، اپنے مال لگانے کی، اپنے جان لگانے کی ضرورت ہے۔ اس بات کے لیے ایک چھوٹا سا مجمع جمع کیا گیا۔ میرے دوستو، جب نیکی کی محنت ہوتی رہے گی، نیکی پھیلتا جائے گا، اور جب نیکی کی محنت چھوٹ جائے گی تو برائی تو اپنے پھیل جاتا ہے۔ اگزامپل، آپ لوگ کھیتی کرتے ہیں نا؟ ارے بھائی، سبھی کھیتی کرتے ہیں نا؟ جنگل کو کوئی بوتے ہیں کھیتی میں؟ کتنی محنت کرتے ہیں جنگل کو ختم کرنے کے لیے کھیتی سے، تب جا کے جنگل کہیں ختم ہوتا ہے، ورنہ پھر بھی رہ جاتا ہے۔ اگر کھیتی لینی ہے بڑھیا 16 آنا تو زبردست محنت کرنی پڑتی ہے، اور آج تو تکنیک کا دور ہے، ایک سے ایک کیمیکلز آتے ہیں، یوریا کھاد آتے ہیں، فاسفورس پوٹاس آتے ہیں، نائٹروجن، پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ ہے، کھیتی والے زیادہ جانتے ہیں، وہ سب آتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں تاکہ کھیتی بڑھیا ہو جائے اور جنگل صاف ہو جائے۔ آپ یہ بتائیے، کیا وہ جنگل کو پیدا کرنے کے لیے آپ محنت کرتے ہیں؟ بلکہ اس کو مارنے کے لیے محنت کرتے ہیں، پھر بھی وہ پنپتا ہے، پھر بھی وہ سر اٹھاتا ہے، پھر بھی وہ بڑھتا ہے، پھر بھی وہ نکلتا ہے۔ آپ اس کو مستقل دبانے کی، مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگتا ہے۔ حالانکہ آپ محنت کر رہے ہیں کھیتی کو بڑھانے کی، پھر بھی کم ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ دب جاتا ہے، پھر بھی وہ جھک جاتا ہے، پھر بھی وہ مر جاتا ہے۔ کبھی کیڑے لگ جاتے ہیں، کبھی آسمانی بارش کی مار پڑ جاتی ہے، کبھی زمین کے کیڑے مکوڑوں کی یلغار ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، پھر بھی کھیتی دب جاتی ہے، 16 آنا نہیں آ پاتا۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، اگزامپل ہے، دین حق ہے، دین سچ ہے۔ ہر اچھی چیز کو لانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور برائی کو لانے کے لیے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف آپ سچائی اور دین کی محنت چھوڑ دیجئے، حق کی محنت چھوڑ دیجئے، اچھائی کی محنت چھوڑ دیجئے، برائی تو اپنے آپ پھیل جائے گی۔ اور چیز آئے کہ آج کے زمانے میں، آج کے ڈیٹ میں پوری دنیا، آل ورلڈ، پوری مشینیاں لگی ہوئی ہے اس دین کو مٹانے میں، اس دین کو ختم کرنے میں، ایمان کو سلب کرنے میں، اسلام کو ختم کرنے میں، لوگوں کے دلوں سے اسلام کو کھینچ کھینچ کر آلات کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے اور دیگر تکنیکی مشینوں کے ذریعے سے اس کو نکالنے کی پوری محنت کی جا رہی ہے، رات دن یکساں کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے پوری ٹیمیں بنا دی گئی ہے، لاکھوں نہیں خربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس کو پھیلانے کے لیے ایسے میں اگر ہم سو جائیں تو کیا ہوگا؟ ایسے میں اگر ہم سو جائیں تو کیا ہوگا؟ میرے دوستو، بھائی بزرگوں، پھر یہی ہوگا، برباد کر گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ مثال سمجھاتا ہوں۔ باغ کی خوبصورتی رنگ برنگے چڑیوں، پرندوں سے ہوتی ہے۔ شاعر نے اس شعر میں کہا ہے کہ اگر کسی باغ میں ایک بھی الو گھس گیا، الوا جانتے ہیں نا، اس کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ بہرحال ہاں، پیٹ کھوکھڑا، وہ اگر کسی باغ میں چلا گیا، اس کی شکل ایسی ہے کہ پورے باغ کی نحوست چھا جاتی ہے، پورے باغ میں اس کی خوبصورتی خراب ہو جاتی ہے،
اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر اچھے خوبصورت پرندے وہاں سے اڑ جاتے ہیں. میں نے دیکھا ہے تجربے کی بات. تو وہ باغ بیکار، جس باغ میں پرندے نہ ہو وہ باغ بیکار ہے. میرے دوستوں بھائی بزرگوں، ایک الو کی وجہ سے پورے باغ کی خوبصورتی، وہاں کی چہل پہل، وہاں کی رونق، وہاں کی چہچہاٹ سب ختم ہو جا رہی ہے. اگر باغ کے ہر پیڑ پر، ہر پیڑ کے ہر ڈال پر، ہر ڈال کی ہر شاخ، ہر پتے پر اگر الو ہی الو بیٹھ جائے تو کیا حال ہوگا اس باغ کی بدصورتی کا. میرے دوستو، ایک آدمی کا بددین ہونا معاشرے کو خراب کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے. یہاں تو ہم سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک A to Z بددین ہے. میرے دوستو، ہماری بربادی میں کون سی چیز باقی رہ گئی ہے کہ ہم جوڑنا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں مفتی صاحب ہم تو بہت اچھے آدمی ہیں، ہم تو بے ایمان نہیں ہیں، ہم تو فلاں نہیں ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے. جب نماز نہیں پڑھتے تو کیا کرتے؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کے وعدے کو توڑتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے عہد لیا تھا، تم سے وعد و پیمان کیا تھا، تم تو جھوٹے نکلے. مفتی صاحب کیا ہوا؟ اور دوسرے اعمال ہم تو روزے ہی نہیں رکھتے نا. ارے روزہ نہیں رکھتے، ایک بنیاد کو، ایک پیلر کو تم نے پہلے گرایا، دوسرا پیلر رمضان تھا اس کو تم نے ڈھا دیا، تو تیرے پاس کیا بچا؟ مفتی صاحب ایسا ہے، زکوٰۃ ہمارے پاس 1 لاکھ روپے نکلی تھی، میں نے اس بار 50 نکالا، تنگ دستی ہو گئی، تیسرے پیلر کو بھی تم نے ڈھا دیا، اب تیرے پاس کیا بچا؟ حج کا معاملہ تھا، حج تمہارے اوپر فرض تھا، تم نے کہا آج کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، آج کل پر آتا ٹلتا گیا، وقت یوں نکلتا گیا، کوئی کچھ نہ کر سکا اور اس دنیا سے روانہ ہو گیا. تو تم نے تو 5 پیلر ختم کر دیے. اب معاملہ صرف ایمان کا تھا، دنیا والے تم کو ایمان والوں کے رجسٹر میں جانتے تھے، لیکن کیا پتا جب تیرے پاس اعمال نہیں ہے. ایمان اعمال کے ساتھ مقید ہے، ایمان جو مقبول ہے وہ اعمال کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اگر تم نے عمل نہیں کیا تو کیا پتا کہ اللہ تیرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. ہم نے تو کفن دفن کیے، جنازے کی نماز پڑھی اور تجھے لے جا کر قبرستان میں دفنا کر دیا، مسلمانوں کے قبرستان میں، لیکن تیرے دل کا حال اللہ کو پتا ہے. جب ہمارا اعمال اچھا نہیں، اعمال اچھے نہیں، جب ہمارے کرتوت اچھے نہیں، جب ہم اسلامی اعمال سے کوسوں دور رہے اپنی زندگی میں تو کیا کر لیں گے؟ تو پھر وہی بات آتی ہے، لا یبقى من الاسلام، لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا من القرآن الا رسمه. صرف اسلام کے نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہو جاتا، اور قرآن کو گھر میں رکھ لینے سے قرآن نہیں آ جاتا. قرآن کے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ صرف مسلمان کے نام ہوں گے اور قرآن کے نام پر رسم الخطوط ہوں گے، حقیقت نکل چکی ہوگی. میرے دوستو بھائی بزرگوں، ہر جگہ اعمال ہیں، اعمال اچھے ہونے چاہیے، اعمال کی قید ہے، اعمال کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار ہے. اگر اعمال نہیں ہے، اسی لیے پہلی حدیث بخاری شریف میں لکھی گئی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ سارے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. میرے دوستو بھائی بزرگوں، تو عمل تو ضروری ہے. تو ہمارے پاس بچا کیا؟ ہم اس الو سے بدتر نہیں ہوئے تو کیا ہوئے؟ کسی پر تنقید نہیں، کسی پر اعتراض نہیں، کسی کو میں گالی نہیں دیتا ہوں، کسی کو میں برا بھلا نہیں کہتا ہوں، بلکہ میں آپ تمام حضرات جتنے بیٹھے ہیں اس میں ایک بندہ میں بھی ہوں، سب سے برا میں ہوں، سب سے خراب میں ہوں. ہمیں تو خود اپنے اعمال کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری پہ ہیں. ارے اسلام نے تو ہمیں پورا ہر ایک کو اپنا اپنا تھرمامیٹر دیا ہے، چیک کرو اپنے اعمال کو. بخار جیسے کم بیشی ہوتا ہے نا، پریشر جیسے کم بیشی ہوتا ہے نا، تھرمامیٹر سے آج کل تو بہت آسان ہے. دین کو سمجھنا آج تو بہت آسان. اسی طریقے سے ایمان بھی اوپر نیچے ہوتا ہے. جیسے انسان کا پریشر، شوگر، ٹیمپریچر اوپر نیچے کم بیش ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایمان بھی کم بیش ہوتا ہے. آپ کہیں گے یہ کون سی نئی بات لے آئے؟
میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے، جب قرآن کی آیتیں سنائی جاتی ہے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور ان کے احکام بتائے جاتے ہیں، ان کے معنی اور تفسیر بتائی جاتی ہے، تو ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے، بڑھتا ہے، بڑھتا ہے۔ کتنا بڑھتا ہے؟ اتنا بڑھتا ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی آگے جاتا ہے، فرشتوں سے بھی آگے جاتا ہے۔ ایمان جب بڑھتا ہے تو یہ انسان فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، دنیا کی ساری مخلوق سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، دنیا میں جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے، ارے چیزوں کو تو چھوڑو، ہم نے انسان کے بنانے کا ڈھانچہ ہی سب سے خوبصورت بنایا ہے، سب سے بیسٹ بنایا ہے، سب سے اچھا بنایا ہے، سب سے فیوریٹ بنایا ہے، بیوٹیفل بنایا ہے، تو تم اس کی بات کرتے ہو، دنیا کی چیزوں کی بات، جس کا سانچہ خوبصورت، خدا تعریف کرے، جہاں کا بنانے والا شہنشاہ تعریف کرے، وہ بادشاہ، وہ حکم الحاکمین تعریف کرے، وہ انسان کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، تو یہ انسان اعلیٰ مقام پہ پہنچ جاتا ہے، سب سے اونچا ہو جاتا ہے۔ اور یہی انسان جب اپنے عمل کو کھوتا ہے، یہ انسان جب ایمان کو گھٹاتا ہے، تو اس کا ایمان اتنا کمزور، اتنا کمزور، اتنا لو ہو جاتا ہے کہ اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور اس کی حیثیت پھر اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں میں سب سے بدتر، سور سے بھی بدتر ہے۔ یہ انسان سور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے جب اس کا ایمان اس کے دل سے نکلتا ہے۔ کہ میں نہیں کہتا، قرآن ببانگ دل اعلان کرتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ انسان سور سے بھی بدتر ہے۔ جانوروں میں سب سے بدتر سور ہے، جب دل سے ایمان نکلتا ہے تو یہ انسان سور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، یہ اس کا لو پوائنٹ، سب سے نیچے گر جاتا ہے، ساری مخلوق میں بدتر ہو جاتا ہے، ایمان کے بدتر نکل جانے کی وجہ سے۔ اور علامہ بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں ایک باب لگایا ہے، الایمان یزداد و ینقص، ایمان کبھی بڑھتا ہے اور کبھی گھٹتا ہے۔ قرآن کی آیتیں بتاتی ہے کہ جب احادیث پڑھ کے سنائی جاتی ہے، دین کی باتیں بتائی جاتی ہے، تو ایمان بڑھتا ہے، ایمان اوپر اٹھتا ہے۔ اور سچی بات ہے، آپ احساس کیجئے، جب ہم دین کی باتوں کو سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ عمل کو ایسی مضبوطی سے پکڑیں گے کہ پھر کبھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن جب یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں تو یہ کہ بادی گرے آج کل پر جاتا ہے، اور ہم بھولتے چلے جاتے ہیں، عمل سے گرتے چلے جاتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے دربار میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے نبی، ہم تو منافق ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیا ہوا؟ بھئی کیا ہوا؟ اور حضرت ابو بکر بھی ہیں، اس سے پہلے ہوا ہے۔ اللہ کے نبی، ہم منافق ہو گئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ اللہ کے نبی، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، تو ایمان ہمارا بہت مضبوط ہوتا ہے، اور سب چیز کے ساتھ ہم تیار رہتے ہیں، ہم کو بڑی قوت محسوس ہوتی ہے، لیکن جب ہم اپنے بیوی بچوں میں جاتے ہیں تو بڑی کمزوری محسوس ہوتی ہے، اور پھر ہم بھول بھی جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی، یہی تو منافقت ہے، یہی تو نفاق کی علامت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، یہ ہوتا رہے گا، عمل اس پر مت کرنا، یہ ہوتا رہے گا کہ جب دین کی باتیں سنو گے، میری مجلس میں ہو،
گاہے گاہے کبھی کبھی غبن غبن، یہ ہوتا رہے گا، کبھی بڑھے گا کبھی گھٹے گا۔ میرے دوستوں بھائیو بزرگوں، تو ہمیں چیک بھی تو کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان گھٹا کہاں بڑھا کہاں۔ میرے دوستوں بھائی بزرگوں، چیک کون کرے گا، اتنی فرصت کہاں۔ ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان کی مجلسوں میں اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالی مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فطہر۔ اے نبی جی چادر اوڑھ کے سوئیے مت، اٹھیے، نکلیے، چلیے۔ اب یہ چادر اوڑھنے سے کام نہیں چلے گا، لوگوں میں دین کی تبلیغ کیجئے، لوگوں میں جائیے، اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، اللہ کی کبریائی بیان کیجئے، اللہ کی وحدانیت بیان کیجئے، لوگوں کو بتائیے کہ اللہ ایک ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ میرے دوستو بھائی بزرگوں، اللہ کے نبی کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نبی جی آپ لوگوں کو سمجھائیے، آپ لوگوں کو دین کی باتیں بتائیے، آپ جنت اور جہنم کے تذکرے کیجئے، آپ لوگوں کو جہنم کے عذاب سے، وہاں کی سزا سے، وہاں کی ہولناکی سے، وہاں کی خطرناکی سے، وہاں کے سانپ اور بچھو سے، وہاں کے آگ سے، وہاں کی سردی سے آپ ان لوگوں کو ڈرائیے اور جنت کی خوشخبری ان کو دیجئے، جنت کی پیاری پیاری نعمتیں ان کو بتائیے، جنت کے بارے میں ان کے سامنے تذکرہ کیجئے۔ اس سے جن کے دلوں میں ایمان ہے، ایمان کی رمق ہے، ایمان کی بنیاد پڑ چکی ہے، ایمان کا پودا اگ چکا ہے، اسے نفع ملے گا، اسے نفع پہنچے گا، اس کا ایمان بنے گا، اس کا ایمان بڑھے گا۔ تنفع المؤمنین، نفع ملے گا۔ میرے دوستوں بھائی بزرگوں، اس لیے یہ مجلسیں ہیں کہ ہماری ایمان کی یاد تازہ ہو جائے، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ایمان کا پیراگراف بڑھ جائے۔ تو ہم سب کو ضرورت ہے ایمان کا پیراگراف بڑھانے کی، ایمان کو تازہ کرنے کی۔ بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایمان کے حوالے سے کہا ایک موقع پر کہ اے میرے صحابہ، اپنے ایمان کی سروسنگ کرو۔ دھیان سے سنیے گا، میں سروسنگ کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، یہ انگریزی ورڈ ہے، چونکہ عام فہم زبان ہے، سارے لوگ سمجھتے ہیں سروسنگ، گاڑی کی سروسنگ کرنا ہے۔ سمپل سی بات ہے، بہت آسان سی بات ہے، میں آپ کی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ وہ باتیں اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہ آئے بولیے گا کہ سروسنگ کی کرو۔ یہ سروسنگ اس لیے میں نے کہا ہے کہ آپ گاڑی خریدتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں اور گاڑی کی سروسنگ کرتے ہیں۔ سروسنگ کسے کہا جاتا ہے، اس کا معنی مطلب آپ کو بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ اور گاڑی کی سروسنگ کیوں کراتے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اگر گاڑی کی سروسنگ نہ کریں تو خراب ہو جائے گی، ایک دن گاڑی نہیں چلے گی، بند ہو جائے گی، لاکھوں روپے کی لاگت سے یہ گاڑی آئی ہے، بند ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں نے سروسنگ کا لفظ کہا کہ ہر کوئی آسانی سے سمجھ جائے۔ تو صحابہ تو عجیب جماعت تھی، نہ اس زمین نے کبھی دیکھا، نہ یہ آسمان کبھی دیکھے گا ایسی مقدس جماعت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے چہیتے نبی کو دیا تھا، یہی ان کے شایان تھا اور یہی جماعت اس کے قابل تھی۔ ہم اور آپ ان کے قابل نہیں تھے۔ بہت سے لوگ بول دیتے ہیں ہم آج نبی ہوتے تو بڑا اچھا ہوتا، یا ہم نبی کے زمانے میں ہوتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ میرے دوستو، ہماری دل گردے میں اتنی طاقت، اتنی عزت، اتنا پاور نہیں ہے کہ نبی کو نبی کے جلال کو، نبی کے چہرے انور کے دیدار کو برداشت کر سکتے تھے، یا قرآن کے نزول کی جو مشقت اور اس کے وقت کی جو ہیبت اور ان کا جو رعب
ان کا جو مقام اور مرتبہ تھا ان کے قدر و قیمت کو سمجھ پاتے، ان کی عزت کر پاتے. یہ ہمارے مناسب نہیں تھا. اللہ نے جب جہاں جس حال میں رکھا، اللہ کا کرم ہے الحمدللہ علی کل حال. یہ صحابہ کی جماعت تھی کہ جنہوں نے ان کو برداشت کیا اور یہی ان کے لائق تھے. صحابہ پر لاکھوں نہیں کربوں نہیں اربوں سلام، ان کی ذات اقدس پر اربوں سلام، ان کے بال بچوں پر اربوں سلام، ان کے آل اولاد پر اربوں سلام. یہ انہی کا دل گردہ تھا کہ انہوں نے برداشت کیا. یہ مقدس جماعت عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے اور عجیب سعین فتین لوگ تھے، جن کو دنیا بے وقوف سمجھتی تھی، جن کو دنیا پاگل سمجھتی تھی، جن کو دنیا ہاف مائنڈ سمجھتی تھی، جن کو دنیا کاہن کہا کرتا تھا، جن کو دنیا پھٹیچر کہا کرتی تھی، جن کو دنیا لوفر کہا کرتی تھی، جن کو دنیا بدھو کہا کرتی تھی، جن کو دنیا کسی طرح کے کسی گنتی میں نہیں لاتے تھے. لیکن یہی صحابہ ہیں، یہی وہ ان پڑھ ہیں، یہی وہ عرب کے بدو ہیں، یہی وہ جاہل گوار ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو ہدایت کا سبق پڑھایا. غضب. صحابہ نے فوراً پوچھ لیا، اے اللہ کے نبی، یہ ایمان کی سروسنگ کیسے ہوئی؟ ایمان کی سروسنگ آپ سمجھ رہے ہیں، صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، فوراً پوچھ لیا. اللہ کے نبی، ایمان کی سروسنگ کا کیا مطلب ہے؟ کیسے ہم اس کی سروسنگ کریں گے؟ کہا دیکھو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، خوب بولو. نٹ بولٹ اس کا یہی ہے ایمان کا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی سب کچھ ہے. کہا اس کی کثرت کرو. کیا کثرت کرو؟ خوب بولو، خوب سنو. خوب بولو، خوب سنو. لوگوں میں جا کے اس کی خوب دعوت دو. خوب بولو. ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، سبھی بولیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. نہ آیا کچھ نہ گیا. کیا سمجھے؟ وہ عرب تھے، عرب کی زبان ان کی زبان تھی. وہ سارے مطلب کو سمجھتے تھے کہ معبود ایک ہے. 360 خدا کا انکار کیا. نہ کوئی پانی کا خدا ہے، نہ کوئی مٹی کا خدا ہے، نہ کوئی بچے کا خدا ہے، نہ کوئی شفا کا خدا ہے، نہ کوئی بیماری کا خدا ہے، نہ کوئی سفر کا خدا ہے، نہ کوئی حضر کا خدا ہے، نہ کوئی لڑانے کا خدا ہے، نہ کوئی بچانے کا خدا ہے، نہ کوئی آگ کا خدا ہے، نہ کوئی آسمان کا خدا ہے. کوئی کسی چیز کا خدا نہیں ہے. سب کے سب بندے ہیں، سب کے سب مخلوق ہیں. ان کے ہاتھ میں، ان کی طاقت میں، ان کے بس میں، ان کے پاور میں کچھ بھی نہیں ہے. ہم سب کا انکار کرتے ہیں. خانہ کعبہ میں 360 بت، ہم سب کا انکار کرتے ہیں. کسی سے کچھ نہیں ہوتا ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ سے. بول اس کو خوب بول، بول اس کو خوب بول. جددو ایمانکم. قیل یا رسول اللہ کیف نجددو ایماننا. اللہ کے نبی نے کہا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، ایمان کو نیا بناؤ، ایمان کی تجدید کرو، اپنے ایمان کی سروسنگ کرو. صحابہ نے کہا کیف نجدد ایماننا. اللہ کے نبی
ایمان کی سروسنگ کیسے ہوگی، ایمان کیسے ہمارا نیا بنے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اکثروا من قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو پورے پبلک میں جاؤ اور پھیلاؤ، پورے پبلک میں اس کو خوب بولو، اس کی خوب کثرت کرو۔ کہنے کا مطلب تھا کہ ایمان کی دعوت دو، لوگوں کو ایمان کی طرف بلاؤ، ایمان کی حقانیت کی طرف لوگوں کو بلاؤ، لوگوں کے اللہ کے ایک وحدانیت کی طرف بلاؤ، لوگوں کے اللہ کے ایک تائی کی طرف بلاؤ۔ ساری دنیا کا انکار کرو، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا صرف ہے میرے اللہ۔ یہ ہے سروسنگ۔ آیا سمجھ میں؟ اور ہم سمجھتے ہیں ہمار باپ مسلمان، ہمار اماں مسلمان، تو ہم پکا مسلمان؟ نا نا نا، پکا مسلمان نہیں۔ بہت سارے دیہاتی آئے، ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دیہاتی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ہم پکا مسلمان ہیں۔ کیا کہا؟ ہم پکا مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی جی آپ ان کو کہیے کہ ابھی پکا مسلمان نہیں ہوئے۔ سنیے، دھیان دیجئے، کتنے پکے مسلمان ہم ہیں ہمارا عمل خوب بتاتا ہے، خوب بتاتا ہے کہ ہم کتنے پکے مسلمان ہیں۔ وہ سارے کہنے لگے، چکما کھا گئے، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ایک زبان سے اقرار کیا، الاقرار باللسان، تو نے زبان سے ابھی کہا، تصدیق بالقلب، دل کے نہا خانے میں، دل میں جہاں کوئی نہیں رہتا وہاں گھسنا چاہیے، جسے اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا، وہ وہاں اس جگہ میں یقین بیٹھنا چاہیے کہ ساری زمین بدل جائے، زماں بدل جائے، جہاں بدل جائے، ساری دنیا ایک طرف چلا جائے، لیکن ہم اپنے عقیدے کو نہیں بدل سکتے، ہم اپنے ایمان کو نہیں بدل سکتے۔ ہم نے جو اللہ کے اوپر ایمان لایا ہے ان 7 باتوں پر جس کو ایمان مفصل کہا گیا ہے، اس ایمان کے خلاف ہم نہیں جا سکتے۔ دنیا چاہے کچھ کہہ لے، ہماری بات نہیں بدلے گی، ہمارا یقین نہیں بدلے گا۔ اور سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک عمل بھی نہیں بدلے گا۔ قالت الاعراب آمنا قال بل قولوا اسلمنا۔ دیہاتی آئے اللہ کے نبی کی خدمت میں اور کہا اللہ کے نبی آمنا، ہم پکے مومن ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہیے قولوا اسلمنا، ابھی زبان سے تم نے مانا ہے، جب دل کے ناک خانے میں اترے گا اور سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک سارے عمل تمہارے ایمان کے مطابق ہو جائیں گے، اسلام کے مطابق ہو جائیں گے، تو تم پکے ایمان والے ہوگے۔ میرے دوستو، بھائیو، بزرگوں، پکا ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم مسلمان پیدا ضرور ہوئے، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ضرور ہوئے، ہمیں اسلام پیدائشی طور پر مل گیا بچپن سے، لیکن یہ ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ایمان نہیں بنائیں گے تو عمل نہیں آئے گا۔ صحابہ کرام کہ پوری جماعت، اول شخص جس نے ایمان کو سب سے پہلے بنا قیل کال، بنا چیک چاک اللہ کے نبی کی حقانیت کو تسلیم کیا، سب سے پہلا مرد مجاہد اس دھرتی کا، اللہ کے نبی کی ہاتھ پر بیعت کرنے والا، جنت اور جہنم کی گواہی دینے والا، آپ کے رسالت کی شہادت دینے والا، آپ کا سب سے پہلا پروف رسول ہونے کا حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔
ایمان قبول کیے، کوئی عمل نہیں. کوئی بتائے کہ اللہ کے نبی نے جب دعوت دی ہے سارے مکہ عرب کو اکٹھا کیا ہے اور سب کو اکٹھا کر کے سب کو سامنے کھڑا کر کے سب سے اپنے سچا ہونے کا، اپنے امانت دار ہونے کا سب سے عہد لیا، سب نے بیک زبان کہا آپ سے بہتر کوئی نہیں، آپ سے سچا کوئی نہیں، آپ سے زیادہ اچھا امانت دار کوئی نہیں، اور کہہ دو کسی بھی چیز میں آپ کے برابر کوئی نہیں اس مخلوق کے اندر. تو اللہ کے نبی نے کہا یا ایھا الناس، پہلی آواز اللہ کے نبی کی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو جب تم مجھے اتنا سچا مانتے ہو، جب تم مجھے اتنا سچا جانتے ہو تو میری بات پر یقین کرو. مجھے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، مجھے تمہیں دعوت دینے کے لیے بھیجا، مجھے اللہ نے اپنی طرف بلانے کے لیے بھیجا. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں ایمان کی، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام کی، تم قبول کر لو، اللہ تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا. فافلاح کا لفظ آتا ہے عربی میں، یہ افلاح کو محدثین لکھتے ہیں اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر اس کے معنی پر غور کیا جائے تو فلاح کا لفظ دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی کامیابی کو ضامن ہے. چنانچہ جہاں بھی ایمان والوں کے خصوصیات بیان کیے گئے ہیں وہاں پر قد افلح من تزکا کہیں کہا ہے تو کہیں پہ اولئک هم المفلحون کہا ہے، کہیں پہ قد افلح المؤمنون کہا ہے. میرے دوستو بھائی بزرگوں، یعنی دین اور دنیا اللہ تبارک و تعالی ایمان والے کو دونوں جہاں میں چمکائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کے نبی نے سب سے پہلے لوگوں کو کامیابی کی طرف بلایا، کامیابی کی دعوت دی کہ ہم جس چیز کی تم کو دعوت دیتے ہیں یہ کامیابی ہے. تم جدھر جا رہے ہو یا جس میں تم اب تک لگے ہوئے ہو وہ ناکامی ہے، نکلو ناکامی سے، چلو کامیابی کی طرف. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. میرے دوستو بھائی بزرگوں، یہ کامیابی کی طرف یہ دعوت تھی اللہ کے نبی. تو اللہ اس میں لوگوں نے انکار کیا. ایک لمبا واقعہ ہے، کس نے کیا کہا؟ سب سے پہلے تکلیف کس نے دی؟ صحابہ کو. اللہ کے نبی کو بہت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، ہم سنتے رہتے ہیں. میرے دوستو بھائی بزرگوں، میں اس پر آ رہا ہوں کہ ایمان کتنا اہم پوائنٹ ہے اور کتنا ضروری ہے اس کا بنانا، اس کا آگے بڑھانا. اپنا شوگر بہت جلدی چیک کرا لیتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہم شوگر پیشنٹ ہو گئے. اپنا پریشر ہم بہت جلدی چیک کرا لیتے ہیں، کہیں ایسا نہیں تو ہم بلڈ پریشر کے مریض ہو گئے. اپنا بلڈ بہت جلدی چیک کرا لیتے ہیں، کہیں میرے بلڈ میں کوئی انفیکشن تو نہیں. میرے دوستو بھائیو بزرگوں، ایمان میں اتنا بڑا انفیکشن ہمارا ہے، اتنا بڑا کینسر ہے، اتنی بڑی بیماری ہمارے ایمان کو لگ چکی ہے، ہم اس کا علاج نہیں کراتے. ضرورت ہے اس کے علاج کرانے کی. صحابہ کرام ایمان بنا رہے، دعوت دے رہے، سب ایمان کی محنت کر رہے، عمل ابھی کوئی نہیں آیا. مکے کی پوری زندگی دعوت ہی دعوت دے رہے ہیں، عمل کوئی نہیں ہے. میرے دوستو بھائیو بزرگوں، اعمال تو سارے مدینے میں آئے. مکہ کی زندگی ایمان کی ہی محنت تھی کہ سب کو دعوت دو. اور صحابہ کو جتنا ایمان کی محنت پہ ستایا گیا، جتنا مارا گیا، جتنا ظلم ڈھایا گیا، کون سا ظلم ہے ظالم تو نے نہیں کیا؟ کون سی داستان ایسی ہے جو تو نے لکھنے چھوڑ دی ہے؟ سب کچھ صحابہ کے ساتھ کیا گیا. صحابہ ایمان پر ڈٹے ہوئے تھے، ایمان کی محنت کر رہے تھے. بس ایک ہی چیز تھی، ایک ہی رٹ تھی، ایک اللہ سے ہونے کا ہم نے اقرار کیا تو کیا. بلال 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 دنیا مارتے مارتے تھک جاتے ہیں، لفوا لچا لڑکوں کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ لفنگے لچے جوتیاں مارتے ہیں، گلے میں کبھی پیر میں کبھی وہ رسیاں ڈال کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے ہیں.
بدن پیٹھ کی چمڑی ادھر جاتی ہے، ان سے ایک ہی کہا جاتا ہے کہ تو کہہ دے کہ اللہ ایک نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اللہ احد اللہ احد۔ میں نے جو کلمہ پڑھا، میں نے نبی کا جو رنگ لیا، نہیں چھوڑیں گے نہیں بدلیں گے۔ وہ بلال یہ حال ہے کہ جب مارتے مارتے تھک جاتے تھے، کوئلہ گرم کیا جاتا تھا، جب آگ اس میں لہکنے لگتی تھی، چنگاریاں اس میں دہکنے لگتی تھی، تو وہ شریر، وہ بدماش، وہ مکے کے کفار انہیں اس آگ پر لٹا دیا کرتے تھے۔ میرے دوستو، حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں، ایک موقع پر حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے سامنے، حضرت عمر کے دریافت کرنے پر کہ عمار سناؤ اپنے ایمان کے ابتدائی حالات، شروع کے حالات کا کیا سناؤں آپ کو جی، کیا سناؤں آپ کو جی، میری کمر دیکھ لیجیے۔ خدا گواہ ہے، تاریخ بتاتی ہے، حضرت عمر نے جب حضرت عمار یاسر کی کمر دیکھی تو وہ اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکے، پوری کمر جلی ہوئی تھی، راک بنی ہوئی تھی، کوئلہ بنا ہوا تھا، روتے روتے سسکیاں بد گئی۔ حضرت عمر نے کہا اے عمار، خدا کی قسم میں نے کسی کی کمر ایسی نہیں دیکھی، کیا ہوا تجھ پر، کیسے ظلم ڈھائے گئے تیرے اوپر، یہ کیوں کر ہوا؟ کہا میں جس عورت کا غلام تھا وہ مجھے مارتی تھی، وہ مجھے پیٹتی تھی، جب وہ مارتے پیٹتے تھک جاتی تھی اور میں اپنے اللہ وعد کہنے سے، اللہ کے ایک ہونے کا انکار نہ کر، اللہ کے ایک کی گواہی دینے سے میں مکرتا نہیں تھا، تو وہ مجھے رسی سے باندھ کر کوئلے دہکاتی تھی، کوئلے جلاتی تھی، جب اس میں آگ دہکنے لگتی تھی مجھے اس پر ڈال دیا جاتا تھا اور میرے خون اور میری چربی سے وہ آگ بجھا کرتی تھی۔ اس طرح سے مجھے ستایا گیا، اس دین کے خاطر میرے صحابہ نے کیا نہیں کیا۔ میرے دوستو، ہم ہیں کہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، دین اجڑتا جا رہا ہے، دین نکلتا جا رہا ہے، بتائیے یہ صحابی رسول، یہ اللہ کے نبی کے ساتھی کون سی قربانی ایسی ہے جو نہیں دی؟ کیا ایک گناؤں، کیا ہزار گناؤں؟ تاریخ بڑی پڑی ہے، سوال لاؤ، حجۃ الموقع پر صحابہ کرام کی مقدس جماعت تھی، تاریخ بتاتی ہے کہ مکہ اور مدینے میں سے صرف اور صرف 12,500 صحابہ کی قبریں ملتی ہیں، باقی 1,13,000 کچھ صحابہ کہاں چلے گئے؟ ارے دنیا میں اپنی قبریں بنوا دی۔ اللہ کے نبی کا ارشاد سنا تھا، بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگر تیرے کان میں میری ایک بات پہنچی ہے تو اس کو دوسروں تک پہنچا دینا۔ یہ وہ آواز تھی، یہ آواز تھی، الا فلیبلغ الشاہد الغائب۔ علامہ بخاری علیہ الرحمہ نے حجۃ الوداع کے موقع کا آپ کا قصہ نقل کیا ہے، بڑی چانپ فشانی کے ساتھ اللہ کے نبی نے اللہ کو گواہ بنا کر کہا تھا، اے اللہ، یہ سارے صحابہ گواہی دیتے ہیں کہ میں نے تیرے دین کو حل بلغت، تیرے دین کو پہنچا دیا۔ سب نے کہا قالوا بلا، اللہ کے نبی آپ نے پہنچا ہی نہیں بلکہ حق ادا کر دیا۔ کہا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، تم میں سے جو موجود ہے وہ میرے اس بات کو لے کر، میرے دین کی بات کو لے کر عالم میں پھیل جائے۔ میرے دوستوں، وہ دن تھا، وہ صحابہ کی جماعت تھی، تاریخ بتا رہی ہے کہ صحابہ عالم میں پھیل گئے اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ بیویاں ان کی بھی تھی، بچے ان کے بھی تھے، کھیتیاں ان کی بھی تھی، اولاد ان کی بھی تھی، کاروبار ان کے بھی تھے، دنیا سماج ان کا بھی تھا، لیکن اللہ کے دین کا تقاضا آیا۔ کیا اندلس، کیا فارس، کیا افریقہ، کون سی جگہ ہے جہاں صحابہ نہیں چلے گئے، جہاں تابعین نہیں چلے گئے؟ کیا طارق بن زیاد، کیا عتیبہ،
کیا موسیٰ بن نصیر اور کون سے کس کے نام، کس جرنیل اور کس کمانڈر کے نام بتاؤں؟ ارے تاریخ بڑے پڑھے ہیں، ارے تاریخ کے پڑھنے والوں، ارے پڑھے لکھے ہمارے نوجوان طبقہ، ہمارے نوجوان، ہمارے ینگ بلڈ خون، ارے اسلامی ہسٹری کو پڑھو، اسلام کی تاریخ کو پڑھو، کیا کیا مشقتیں جھیل کر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے دین کے لیے، اور نکل گئے اور جہاں گئے وہیں اپنی قبریں بنوا دی۔ دین آج ہم سے یہی قربانی مانگتا ہے۔ جب جب امت محمدیہ نے دین کے خاطر قربانی دی ہے، اللہ نے آسانیاں پیدا کی ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ نیت کرے، عزم کرے، کچھ بھی آئے اس دین کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور ہر حال میں لے کے ہر حال میں ہم نکلیں گے اور سیکھیں گے اور سکھائیں گے، دوسروں تک اس دین کو پہنچائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔